السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے انجم سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ملک کے حالات۔ دنیا نیوز کے اینکر ایاز امیر صاحب پہ بھی اٹیک ہو چکا۔ عمران ریاض خان صاحب پہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں کوئی 12-15 FIR درج ہو چکی ہیں۔ صابر شاکر کو شو سے نکلوا دیا گیا ہے، ویسے نکلوا دیا گیا بلکہ ان کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ محیط پیرزادہ کے خلاف، سمیع ابراہیم کے خلاف، سب کے خلاف، ارشد شریف کے خلاف جو آپریشن رجیم چینج کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کے راز کھول رہا ہے، اس کے حقائق عوام کو بتا رہا ہے، عوام کو آگاہ کر رہا ہے، سب پر اٹیک، سب پر FIR، سب کے منہ بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل ایک اور کانفرنس ہوتی ہے اسلام آباد میں آپریشن رجیم چینج کے حوالے سے، خان صاحب بھی موجود تھے۔ ایاز امیر صاحب نے کھل کے بات کی کہ کیا ضرورت تھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی۔ 3 سال سے زیادہ کیوں ٹائم بڑھایا آرمی چیف کا؟ 6 سال 7 سال یہ کیوں کیا گیا؟ ایک یہ تنقید کی تھی انہوں نے، دوسری انہوں نے اہم بات یہ کی تھی کہ ملک پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا گیا۔ اکثر قوم کے لوگوں کو نہیں پتا پراپرٹی ڈیلر یہ کون ہے۔ DHA لاہور میں ناصر مٹھو نام کا پراپرٹی ڈیلر ہے جس کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ایاز میر پر اٹیک کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اور پتہ چلے گا یہ ناصر مٹھو کون ہے، پراپرٹی ڈیلر کون ہے، DHA کا کون ہے پراپرٹی ڈیلر جس کے حوالے یہ ملک کر دیا گیا ہے 9 اپریل کے بعد سے، یا کس کی بات ہو رہی ہے، وہ کس کا رشتہ دار ہے، کس کے سمدھی ہے۔ عوام اس بات کو کھڑے دے گی اور جن لوگوں کو نہیں پتہ تھا وہ بھی اب پتہ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آرمی چیف کو ایکسٹینشن سب کے سامنے ہے کہ دے کے کیا فائدہ ہوا، اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہا کہ پہلے آرمی چیف نے آرمی نے ہی بتایا تھا ہمیں اینکرز کو، میڈیا پرسنز کو کہ جی زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، انہوں نے ملک کو کھا لیا ہے، کمیشنیں کھائی ہیں، اسحاق ڈار پہ کمیشن چوری کے الزام، ملک کو 2018 میں دیوالیہ بنا دیا تھا، بارودی سرنگیں چھوڑ دی تھی، یہ سارا آرمی نے ہی میڈیا کو بلا کے بتایا تھا۔ اب عمران ریاض صاحب نے کہا کہ جی آرمی چینج ہو گئی ہے، آرمی نے اپنا مائنڈ بدل لیا، تو کیا عوام بھی اپنا مائنڈ بدل لے؟ عوام کو تو پتہ ہے کہ زرداری چور ہے، نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، اور ان کو مسلط عوام پر کرنے والے کیا ہوئے پھر؟ کیوں ان کو عوام پر مسلط کیا جا رہا ہے؟ کیوں 75 سالوں سے ملک انہی کے حوالے ہوا ہے؟ 30-35 سال ملک میں مارشل لاء لگا رہا، 30-35 سال آپریشن رجیم چینج ہوتے رہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ عوام تو سوال اٹھائے گی۔ عوام پراپرٹی ڈیلرز کے بارے میں بھی پتہ کرے گی کہ وہ ناصر مٹھو کون ہے، ایکسٹینشن پہ بھی بات ہوگی، آپریشن رجیم چینج پہ بھی بات ہوگی۔ عوام تو پوچھے گی وہ کون تھا جس نے پریزن وین 9 اپریل کو پارلیمنٹ کے باہر کھڑی کروا دی۔ عوام تو پوچھے گی کہ وہ کون تھا جس نے عدالت رات کو 12 بجے کھلوا دی۔ عوام تو پوچھے گی کہ کون حمزہ شہباز کو CM بنائے رکھنا چاہتا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں پہ کون اثر انداز ہو رہا ہے، 17 جولائی کے 20 جو سیٹوں پر ضمنی الیکشن ہے ان پہ کون دھاندلی کی کوشش کر رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ عوام تو سوال پوچھے گی۔ آپریشن رجیم چینج کے بعد کیا فائدہ ملا عوام کو؟ عوام تو سوال پوچھے گی۔ زرداری صاحب کو فائدہ ملا، منسٹرز لگ گئے، JUFA، MKM، نون لیگ، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سب کا فائدہ ہو گیا۔ میرے چھوٹے سے 2 سوال ہے کہ عوام کا اس میں کیا فائدہ ہوا اور ایک فوج کا اس میں کیا فائدہ ہوا؟ عوام 10 سال پیچھے ملک چلا گیا یہ 3 مہینوں کی کارکردگی پہ۔ آٹا، چینی، دال، سبزی، مرغی، گوشت، جس چیز کا نام لیں اس کے ریٹ ڈبل ہو چکے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنس کم ہوتے جا رہے ہیں، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ 1000 سے زیادہ FPCCI کے وائس چیئرمین نے کل انٹرویو میں کہا ہے 1000 سے زیادہ کنٹینرز امپورٹڈ آئٹمز کے اس پہ رکے ہوئے ہیں، پورٹ پہ پہنچ کے رکے ہوئے ہیں، یا ان کو کھولا نہیں جا رہا یا ان کے پاس آؤٹ نہیں کیا جا رہا، کلیئر نہیں کیا جا رہا۔ تو یہ ملک آگے کس طرح چلے گا؟ یہ کیا ملک زرداری، شہباز شریف، نواز شریف چلا سکتے ہیں؟ تو پھر وہی ملک کا حال ہوگا جو 75 سالوں سے ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا تھا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، کیوں؟ وہاں نیوٹرلز کوئی نہیں ہے، وہاں چور، زرداری، شہباز شریف، نواز شریف کو عوام پر مسلط نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا۔ اور ہم پچھلے 75 سال سے وہیں کے وہیں گھوم رہے ہیں، یا ملک میں مارشل لاء لگ جاتا ہے یا آپریشن رجیم چینج ہو جاتے ہیں، پھر عوام سوال پوچھے تو غدار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عوام تو سوال پوچھے گی وہ کون تھا، کیوں تھا، کیا مقصد تھا اس آپریشن رجیم چینج کا، اور اسے کیا حاصل ہوا، ملک کی تباہی کر کے کسی کو کیا ملا، وہ کون تھا جس نے آپریشن رجیم چینج میں اہم کردار ادا کیا، وہ کون تھا جس نے ان چوروں کو عوام پر مسلط کیا، اور سوال سب سے بڑا ہے کیوں؟ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف جان بوجھ کر کیوں لے جایا گیا؟ جانتے بوجھتے کہ زرداری چور ہے، شہباز شریف چور ہے، نواز شریف چور ہے، ان کو عوام پر مسلط کیا گیا۔
फॉरेन मिनिस्टर मुल्क का पर्ची पे है, क्या उसकी बेसिस है, क्या उसका उहदा है, क्या काबिलियत है कि बिलावल को फॉरेन मिनिस्टर मुल्क का बना दिया गया है कि दुनिया भर में ये हमें रिप्रेजेंट करेगा। क्या 22 करोड़ में कोई एक काबिल बंदा आपको नहीं मिला जो रिप्रेजेंट मुल्क को कर सकता था, पाकिस्तान को कर सकता था इस बिलावल पर्ची वाले फॉरेन मिनिस्टर के अलावा? मिफ्ता इस्माइल साहब आते हैं, आवाम पर पेट्रोल बम, बिजली बम, आटा, चीनी, गैस सब चीज़ रेट बढ़ा के चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक इस मुल्क में पॉलिटिशियंस का, जजेस का, ब्यूरोक्रेट्स का, जर्नल्स का एहतसाब नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आवाम को अब आवाज़ उठाते रहना होगा। शुक्रिया।